السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجربات حالات سے آتے ہیں، عمر سے نہیں۔ صبر کی انتہا۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانسیں کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا اور دل سے اتر جانا۔ میں نے اپنے مشکل ترین لمحات اکیلے گزارے ہیں، جبکہ سب کو یقین تھا کہ میں ٹھیک ہوں۔ لوگ کہتے ہیں، ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ دنیا کا سب سے سستا مزدور بیوی ہے، ایسا مزدور جسے عمر بھر اسی خیال میں مبتلا رکھا جاتا ہے کہ وہ مالک ہے۔ ڈیلیٹ کرتے رہیں اپنی زندگی سے کچھ لمحوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو، کچھ نامناسب رویوں کو، ورنہ آپ ہینگ ہو جائیں گے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں اور دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ تعلیم انسان کو انگوٹھے سے دستک تک لے آتی ہے اور ٹیکنالوجی انسان کو دستک سے انگوٹھے تک لے آئی۔ دکھ درد تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ ایک ترکی کہاوت ہے کہ کہہ دینا کافی نہیں کہ تم میرے بھائی ہو، یہ بھی بتاؤ کون سے، حابیل ہو یا قابیل۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ رشتوں کو نبھانا سیکھو، دھوکہ تو پوری دنیا دیتی ہے۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا، نہ وہ زندگی کے کسی ورق اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ کردار میں تھوڑی سختی بھی رکھیں، کیونکہ جس تار میں کرنٹ نہیں ہوتا لوگ اسے منہ سے چھیل دیتے ہیں۔ سنہرے الفاظ۔ سمجھداری کی باتیں صرف دو ہی لوگ کرتے ہیں، وہ جن کی عمر زیادہ ہو اور وہ جس نے بہت کم عمر میں برا وقت دیکھا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ جب اکیلے سفر میں چلنا آ جائے تو خود سے اچھا کوئی ہمسفر نہیں ہوتا۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو، سونار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں اور ہم جن سے پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان ہے اور رہنے کی صحیح جگہ اپنی اوقات ہے۔ دنیا میں جھوٹے لوگوں کو ہی بڑے ہنر آتے ہیں، سچے لوگ تو الزاموں سے ہی مر جاتے ہیں۔ ایک دن تمہارے ہی اعمال تم سے ملنے آئیں گے، بس پھر تم حیران نہ ہونا۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائیں تو پھر واپس نہیں آتے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا دنیا کیا کہتی ہے، میرا رب گواہ ہے میری نیتوں کا۔
اے چاند کو توڑ کر جوڑنے والے، ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں۔ سب کچھ گزر جاتا ہے مگر سب کچھ بھلایا نہیں جاتا۔ میں آج تک اپنی خاموشی پہ نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنی بول پر پچھتایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ بیوقوف بنتے رہو، تعلقات مضبوط رہیں گے۔ تجربات حالات سے آتے ہیں، عمر سے نہیں۔ ایسا زمانہ آ گیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ عزیز کون ہے، یزیز کون ہے۔ جو لوگ آپ کے زندہ ہوتے ہیں وہی بھی آپ کو یہ محسوس کرائیں گے کہ آپ مر چکے ہیں، تو پھر آپ کو واقعی ان لوگوں کے لیے مر ہی جانا چاہیے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بیوقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر سب اپنی اپنی گزاریں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں اور ہاتھ خالی ہو تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ مضبوط تو بہت ہوں مگر پھر بھی ٹوٹ جاتی ہوں، مجھے اپنوں کے اجنبی لہجے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ جو لوگ گندگی میں رہتے ہیں دوسروں کی ذات پر کیچڑ وہی اچھالتے ہیں۔ صاحب سینے میں آزاد کر دیے اپنے من پسند لوگ۔ میں نے ہمیشہ زندگی میں ایک غلطی کی ہے، میں نے ہر کسی کو خود سے زیادہ ضروری سمجھا۔ حسد اور جلن دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنیں مگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکے راز رکھیں، کیونکہ نظر برحق ہے، اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے حسد اور جلن کو ہم نہیں جان سکتے۔ معلوم سب کو ہے کہ زندگی بے حال ہے، پھر بھی پوچھتے ہیں کیا حال ہے۔ اللہ کیوں آزماتا ہے، یہ کبھی نہ سوچنا کہ اللہ کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ زندگی ایک کتاب ہے جس کا پہلا صفحہ پیدائش اور آخری صفحہ موت ہے، درمیانی صفحات خالی ہے، ان میں جو پسند ہو وہ لکھیں، بس ایسا کچھ لکھیں کہ آخرت میں اللہ کو دکھاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ زندگی چاہے آپ کو کتنا بھی تھکا دے لیکن کھڑے رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ آپ سے ٹیک لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تکلیف تب ہوتی ہے جب لہجوں کی سمجھ آتی ہے۔ لوگ چائے کی پتیوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے بغیر پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ جب پیار ہوتا ہے تب ہی لوگ جھکتے ہیں، روتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ورنہ عزت تو سب کو اپنی پیاری ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، حقیقت میں سچ نہیں، آپ کے بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں لوگوں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ دو چیزیں بہت اہم ہیں انسان کے لیے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ لوگوں کو اپنی مخلصی کی صفائی دینا بند کریں، کیونکہ آپ مکھیوں کو قائل نہیں کر سکتے کہ پھول کچرے سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ جس گھر میں باپ موجود ہوں وہ گھر 40 تالوں سے بند دروازے سے زیادہ محفوظ ہے۔ جب یہ چپل پاؤں میں پوری آ جاتی ہے تو پھر زندگی ہر قدم کی قیمت وصول کرتی ہے۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے،
ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ بوجھ یہ دل کا ہم اکیلے اٹھا رہے ہیں، لوگ ساتھ ہیں بس دکھاوا نبھا رہے ہیں۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں ہے۔ سونے سے ذرا پہلے آپ کے دماغ میں جو آخری انسان آتا ہے وہی آپ کی خوشی یا پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ مسکرایا کریں۔ دنیا کے سب سے خوبصورت چہرے مسکرانے والے چہرے ہوتے ہیں۔ جب انصاف میں طاقت نہیں ہوتی تو چوروں، ڈاکوؤں، قاتلوں کے پاس طاقت آ جاتی ہے۔ ابلتا ہوا پانی جو آلو کو نرم کر دیتا ہے وہی انڈے کو سخت بنا دیتا ہے۔ یہ حالات نہیں جو انسان کو مختلف بناتے ہیں بلکہ ان کی فطرت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ ماں باپ کی باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں مگر یاد رکھیں نیم کے پتے کڑوے سہی لیکن خون صاف کر دیتے ہیں۔ نکاح کی بات کرو تو محبت سب اپنی مرضی سے کرتے ہیں، نکاح کی بات کرو تو گھر والے نہیں مانیں گے۔ کبھی گر جاؤ تو خود ہی اٹھ جانا کیونکہ لوگ صرف گرے ہوئے پیسے اٹھاتے ہیں، لوگ نہیں۔ کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا؟ الحمدللہ۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو کسی بھی جملے کو اپنی ذاتی توہین نہ سمجھیں بلکہ بولنے والے کی کم ظرفی سمجھ کر آگے بڑھ جائیں۔ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ، لوگوں کی باتوں سے غمزدہ مت ہو۔ جو کچھ نہیں کر سکتے وہ حسد کرتے ہیں۔ ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہے، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدہ ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کے اٹھانا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا اور کچھ بنایا بھی۔ مخلص انسان کا سخت لہجہ برداشت کیا کرو ورنہ منافق کی عاجزی آپ کو برباد کر دے گی۔ ڈگری تو ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو باوقار، باحیا اور باحجاب بنا دے، نہ کہ ایسی جو آپ کا حجاب تو ایک طرف آپ کے سر سے دوپٹہ بھی اتروا دے۔ سیدھے مزاج والے شخص کے ساتھ کیا گیا دھوکہ آپ کی بربادی کے سبھی راز کھول دیتا ہے، چاہے آپ ماہر ترین شطرنج کے کھلاڑی کیوں نہ ہو۔ بڑا بیٹا، یقین کرے گھر کا بڑا بیٹا کبھی بھی مکمل سکون میں نہیں رہتا۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی دوا سجدوں میں نہ ہو۔ بات یہ نہیں کہ کوئی اور ملتا نہیں، دل مومن اپنے فیصلے سے بدلتا نہیں۔ یہ دنیا محفلوں میں بدنام اور منہ پہ سلام کرتی ہے۔ کتنے ہی تعلق تو ضروری بھی نہیں ہوتے، بیکار ہی کاندھے پر کئی بوجھ اٹھائے۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر چنتے ہیں سوائے الفاظ کے۔ آپ کو پتہ ہے انسان کا دل بھی ہجرت کرتا ہے گناہوں سے نیکیوں کی طرف۔ کتنا خوبصورت ہے نا دل کا ہجرت کرنا، اللہ کے لیے ہجرت کرنا۔ کیوں نہ ہم آہستہ آہستہ ہر گناہ سے ہجرت کر جائیں، اپنی ذات ایک ایک حصے سے ہجرت لازم کر لی جائے تو مجھے یقین ہے کہ
ایک دن ہم خود کو اللہ کے قریب پائیں گے انشاءاللہ۔ جنہیں قرآن کی آیتیں یاد ہوں انہیں لوگوں کی باتیں یاد نہیں ہوتی۔ جن کے دل قرآن کی آیتوں سے مطمئن ہو انہیں لوگوں کی باتوں سے تکلیف نہیں ہوتی۔ جن کی آنکھیں قرآن کی آیتوں سے تر ہوں وہ لوگوں کے رویوں پر رویا نہیں کرتے۔ جو قرآن کو استقامت سے تھام لے ان کی زندگی میں سکون کی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تو ہمارے اندر قرآن سے شغف پیدا کر دے، آمین۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور ہاں ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دنیا کی بہترین مصروفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ آنکھوں میں آنسو، ہر دل اداس ہے، لگتا ہے چاند محرم کہیں آس پاس ہے۔ یا اللہ اس جمعہ کو رحمت، مغفرت اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، خود کو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، کربلا کو خون پلایا حسین نے۔ اسے نماز کون پڑھائے گا، جہاں میں سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے۔ کافروں نے پہن لیا شوق کا لباس، مسلمان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ نہ جانے کیوں جو محرم کی فضا چھانے لگی، ڈر کر دل سے بھی ماتم کی صدا آنے لگی۔ کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے، اس نواسے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناز ہے۔ یوں تو لاکھوں سجدے کیے مخلوق نے مگر حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب امام حسین نے محرم کا چاند دیکھا تو دیکھتے ہی آپ کی زبان اقدس سے یہی الفاظ نکلے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ دنیا تمہیں کیا دے گی جس نے حسین کو پانی تک نہیں دیا۔ محرم الحرام، وہ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، نوش کر دیا جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ ہر آنکھ نم ہوتی ہے محرم میں، آنسو سیاہ اور سنی نہیں ہوتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اسے بھی دے جو مستحق نہیں۔ اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو مستحق نہیں، اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق ہے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھوں سے نہ نکلے۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ نوش کیا جس نے سجدے میں شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پر لاکھوں سلام۔ جہاں کم ظرفوں نے کوہرام مچا رکھا ہے، ظرف والے وہاں سے مسکرا کے گزرے تھے۔ اگر ناکامی اللہ تک لے آئے تو کامیابی ہے۔ قہر نہ سب اندر نہیں رکھتے، تکلیف بڑھ جائے تو جان لے لیتی ہے۔ دل ایک باغ ہے، اس میں محبت بھی اگتی ہے اور نفرت بھی، یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کیسا بیج بوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میری امت کا درود ہر جمعے کے دن میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور میری امت میں سب سے زیادہ درود بھیجنے والا درجے میں میرے سب سے قریب ہوگا۔ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر کی نہیں۔ جس طرح بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے کہ والدین سچ کہتے تھے، اسی طرح قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ قرآن سچ کہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازو میں اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اتنا ہی عمل کرو جتنی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، لیکن تم تھک جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہو۔ سورۃ الکہف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرے اس کے لیے 2 جمعے کے درمیان
نور روشن ہو جاتا ہے۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجوں میں جواب دے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بچپن میں لگتا تھا نماز نہ پڑھنے پر سزا ملتی ہے، اب پتہ چلا نماز کی توفیق نہ ملنا ہی سزا ہے۔ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت، درود شریف کی کثرت اور دعاؤں کا خوب اہتمام کیجیے۔ یا اللہ، جتنے بھی مسلمان مصیبت میں ہیں ان سب کی مصیبتیں دور کر دے۔ رونا ہر کسی کو آتا ہے، ہنسانا بھی ہر کسی کو آتا ہے۔ کہ جو منا لے وہ بابا ہے اور جو اللہ کے خود رو پڑے وہ ماں ہے۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اگر اللہ کو پسند آ جائے تو وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ داڑھی والا چوری نہیں کرتا، چور داڑھی رکھ لیتا ہے۔ نمازی دھوکہ نہیں دیتا، دھوکے باز نماز پڑھ لیتا ہے۔ برائی کو ختم کرے، نیکی کو نشانہ نہ بنائے۔ جتنا بھی دل دکھائے یاد رکھا کرے، جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ جو شخص نماز جمعہ کے لیے جلدی مسجد پہنچے گا وہ جنت میں بھی جلدی داخل ہوگا۔ امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، برا انسان کسی میں بھی اچھائی نہیں دیکھتا، کیونکہ اچھائی کو صرف اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے، اس کے بعد دنیا کے ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ غسل، کفن، دعا، دفن اور پھر کہانی ختم۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا۔ ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح سویرے نماز فجر کے لیے گیا وہ ایمان کا جھنڈا لے کر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل گھڑی رات کا آخری حصہ ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے۔ ہم مثالیں تو بہت ڈھونڈتے ہیں مگر خود مثال نہیں بنتے۔ جس کے پاس اللہ ہو اسے پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ مشکل میں ڈالنے والا بھی اللہ ہے، مشکل سے نکالنے والا بھی اللہ ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو۔ انسان کو زندگی میں بھی ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کے بجائے اٹھا دیتی ہے۔ آج کل کی بات دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہے، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ اپنی خامیوں سے آگاہ ہوں۔ سچی باتیں، مشکل راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو چیز تم حاصل نہیں کر سکتے اس کے لیے تم اپنے آپ کو پریشانی میں مت ڈالو۔ اور مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے وہ بھی عطا کرے گا جس کی میری اوقات بھی نہیں۔ اگر یہ کہنے کے بجائے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، یہ کہنا شروع کر دیں کہ فرشتوں کے ہاتھ میں قلم ہے، تو ہمیں لوگوں سے زیادہ اللہ کی فکر ہو جائے گی۔ جنہیں احساس ہی نہ ہو ان کے ساتھ گلے شکوے کیسے؟ جس کا دل نرم ہوگا اس کے گناہ کم ہوں گے۔ محبت اگر عیب دیکھتی تو اللہ کبھی ہماری طرف دیکھتا ہی نہیں۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، حسد کا پھل دنیا اور آخرت کی بدبختی ہے۔ تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ یہی وہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی۔
جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ قرآن پاک عرش کی بلندی سے فرش پر اس لیے بھیجا گیا تاکہ فرش پر موجود انسان کو عرش والے سے ملا دے۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے امت محمدیہ، اللہ کی قسم اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ روتے اور کم ہنستے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف والا ہے۔ اور نماز تو مٹی سے بنے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ نماز وہ طاقت ہے جو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ لوگ بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں۔ یا اللہ پاک میری پریشانیوں کو سکون میں بدل دے، آمین۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑی غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانسیں ہیں، وہ بھی رب العالمین کی محتاج ہیں۔ تیری چوکھٹ پر بیٹھ کر مجھ کو مانگنی ہے بہت ساری دعائیں یا رب۔ وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی۔ جانتے ہو سکون کیا ہے؟ روزانہ تلاوت قرآن کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذان اور اقامت کے دوران مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مجھے وہ اللہ کی رضا سے مل جائے، بس اتنی سی تمنا ہے۔ وقت ایک دن پلٹا کھا ہی جاتا ہے، عقل والے بھی تہجد میں رو پڑتے ہیں۔ بیٹیاں رحمت کا دروازہ، بخشش کا ذریعہ اور جہنم کی ڈھال ہوتی ہیں۔ ہنستی ہوئی ماں سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں اور کچھ نہیں۔ مجھے میرے رب کے سامنے بولنا بہت پسند ہے، وہ مجھے بہت غور سے سنتا ہے۔ اور یہ قرآن پاک دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ کسی سے جلن کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، لوگوں کی باتوں سے غم زدہ مت ہو۔ جو کچھ نہیں کر سکتے وہ حسد کرتے ہیں۔ ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ جل جلالہ دیکھ رہا ہے۔ فکری تو ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو باوقار، باحیا اور باحجاب بنا دے، نہ کہ ایسی جو آپ کا حجاب تو ایک طرف آپ کے سر سے دوپٹے کو اتار دے۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو کسی بھی جملے کو اپنی ذاتی توہین نہ سمجھیں، بلکہ بولنے والے کی کم صرفی سمجھ کر آگے بڑھ جائیں۔ کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا؟ الحمدللہ۔ کبھی گر جاؤ تو خود ہی اٹھ جانا، کیونکہ لوگ صرف گرتے ہوئے پیسے اٹھاتے ہیں، لوگ نہیں۔
نکاح کی بات کرو تو محبت سب اپنی مرضی سے کرتے ہیں، نکاح کی بات کرو تو گھر والے نہیں مانیں گے۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی دوا سجدے میں نہ ہو۔ بات یہ نہیں کہ کوئی اور ملتا نہیں، دل مومن ہے، اپنے فیصلے بدلتا نہیں۔ سیدھے مزاج والے شخص کے ساتھ کیا بیعت ہوگا؟ آپ کی بربادی کے سبھی دروازے کھول دیتا ہے، چاہے آپ ماہر ترین شخص بن کے کھلاڑی کیوں نہ ہوں۔ یہ دنیا محفوظ میں بدنام اور منہ پہ سلام کرتی ہے۔ زندگی چاہے آپ کو کتنا بھی تھکا دے لیکن کھڑے رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ آپ سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ اتنے ہی تعلق تو ضروری بھی نہیں تھے، بیکار ہی کاندھوں پر کئی بوجھ اٹھائے۔ بڑا بیٹا، یقین کریں گھر کا بڑا بیٹا کبھی بھی مکمل سکون میں نہیں رہتا۔ پردہ اگر چھوٹی سی بات ہوتی تو اللہ اتنی بڑی کتاب میں اس کا ذکر نہیں کرتا۔ یا رب، آج کے دن جتنے بھی ہاتھ تیرے بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھے، سبھی نیک تمنائیں، حاجتیں اور دعائیں قبول فرما، آمین۔ سنو کیوں ہوتے ہو پریشان، سنو کیوں ہوتے ہو پریشان، ہمارا اللہ ہے بڑا مہربان، ہمارا اللہ ہے بڑا مہربان۔ زمزم سے اچھا کوئی پانی نہیں، زمزم سے اچھا کوئی پانی نہیں، نماز سے اچھی کوئی عبادت نہیں، قرآن سے اچھی کوئی کتاب نہیں، جمعہ سے اچھا کوئی دن نہیں، اور رمضان سے اچھا کوئی مہینہ نہیں۔